اور ہم قوم کے لیے دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں تاکہ ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوری نظام آئے، مستحکم ہو۔ لہذا ہم اس وقت اس مطالبے پر بھی ہے کہ عمران خان کو حکمران نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ووٹ ضائع بھی کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ خود بھی ضائع ہو گئے اور ان کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ تو میں اب براور بھٹو صاحب بھی تشریف فرما ہے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی، اور جناب انس نورانی صاحب، یہ سب یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت موجود ہے، اور میں ان سب کی موجودگی میں مبارکباد دینے کے بعد براور بھٹو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے نوازیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ سب سے پہلے ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارا صدر ہے مسلم لیگ نون، نورانی صاحب کا جماعت، اختر مینگل صاحب، اچک رائے صاحب، جو اس سفر میں جس طریقے سے ہم نے سب مل کے اس حکومت کو ملک کے کونے کونے میں بائی الیکشنز میں ہروائے، آج پاکستان کا جو نیشنل اسمبلی ہے، جو پارلیمان ہے، وہاں اس کٹ پتلی کو ہروایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ ہم سب مل کے ایک ایسا عوامی حکومت بنائیں گے جو عوام کا نمائندگی کر سکے اور عوام کا مسائل حل کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور جس طریقے سے، جس انداز سے سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ الیکشن لڑا ہے، وہ یقیناً جمہوری طریقہ ہے، اور اپنا کردار سے، اپنا جدوجہد سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ آپ جمہوری انداز سے اس حکومت کو شکست دلوا سکتے ہیں، ہروا بھی سکتے ہیں، اپنا ہی ہوم گراؤنڈ پہ ہروا سکتے ہیں۔ اور اب جو آگے کا مرحلہ ہوگا، ہمارا سربراہی اجلاس میں جو کنسنسس بنے گا انشاءاللہ تعالی، اس پہ ہم آگے عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کر دی، چیئرمین صاحب نے بھی بات کر دی۔ میں صرف یہ ایک ہی بات کروں گا کہ آج جو فتح ہوئی ہے وہ جمہوری قوتوں کی ہوئی ہے، اور تمام ڈیموکریٹک فورسز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہاں ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت کا میں مشکور ہوں۔ قریشی نے اناؤنس کیا ہے میڈیا پر، چینل پر، کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا، یہ فیصلہ ہوا ہے، استعفیٰ دینا چاہیے یا اعتماد کا ووٹ؟ میرے خیال میں اعتماد کا مسئلہ ہو گیا ہے، ان کے خلاف ایوان نے فیصلہ دے دیا ہے، دوبارہ ڈرامے بازیاں نہ کریں اور مستعفی ہو جائے۔ حسن اقبال صاحب آپ کی دیکھیے، آج نااہل اور ریجیکٹڈ وزیر اعظم، جس کو پہلے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا جاتا تھا، اس پہ مہر لگ گئی ہے کہ وہ ریجیکٹڈ وزیر اعظم بھی ہے، اور اس کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اور پی ڈی ایم نے جو اسٹرگل شروع کی ہے اس میں اسے ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہماری اسٹرگل ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی، اس ملک میں حقیقی وفاقی پارلیمنٹری ڈیموکریسی، تاکہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق، معاشی حقوق ملیں، پاکستان کے وفاق کے تمام صوبے اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ آج ہمیں اس جدوجہد میں ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ تعالی ہم اس مصنوعی حکومت کو گھر بھیج کے اس ملک میں حقیقی جمہوری حکومت قائم کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، اس کا اتنا یقین کیسے تھا؟ ہم اپنا جو جدوجہد ہے، اپنا جو لڑائی ہے، وہ آج سے نہیں 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے اسپیس لیا جاتا ہے،
کوئی آپ کو دیتے نہیں ہے، آپ کو چھیننا پڑتا ہے، اور اس اسپیس کو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی عوام کے لیے چھینیں گے تاکہ وہ آزاد ہو اپنے فیصلے کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو ہمارا عوام ہے، ہمارا نیشنل اسمبلی ہے جس سے آج پاکستان ڈیموکریٹک کا امیدوار جیت چکا ہے، وہی ایوان ہو جہاں اس ملک کا مستقبل کا فیصلے ہو، جہاں اس ملک کی معیشت کے فیصلے ہو، جہاں ہمارے عوام کے مسائل حل ہو۔ آئندہ ایک منٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلائیں گے اور اس میں آنے والے لائحہ عمل ہم اکٹھے مل کر ہم طے کریں گے، اگلے اقدامات کا ہم فیصلہ کریں گے، لہٰذا اجتماعی طور پر ہم نے آگے بڑھنا ہے سینٹ کے وقت جب آپ لوگوں کے ساتھ دا لگا تھا، اب آپ نے لگایا، اس وقت آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان بے ضمیر لوگوں کے حکومت نام بتائیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ مطالبہ کرتے رہے تھے، کیا اب آپ بھی نام بتائیں گے ان 9 لوگوں کے، یا جس کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی یہ کہا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ کہا ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی نہیں، علی حیدر گیلانی فارمولہ جیتا ہے ووٹوں کو ریجیکٹ کروانے کا، یہ بھی انہوں نے کہا، کیا آپ بھی نام بتائیں گے؟ یہ چیزیں بعد از مرگ واویلا کی باتیں ہیں، اب ان کو واویلا کرنے تو دے رہا، اس میں بھی تو زیادہ تنگی شاہ محمود قریشی صاحب کو اتنا سینئر سیاستدان ہے، اور ابھی تک وہ جو ہمارا ملتان کا کامیاب جلسہ ہوا تھا اس سے اس کا اثر لگ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینئر سیاستدان جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایکسپیرینس ہے، ہارنے کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو سمجھائے گا کہ کیسے آپ عزت کے ساتھ ہار سکتے ہو، کچھ اس وقت جس طریقے سے وہ بچوں کی طرح نخرہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جائیں گے، کورٹ جائیں گے، جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی توڑیں گے، وہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ حسن اقبال صاحب بات کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ حیدر گیلانی فارمولہ جیتا ہے، تو حیدر گیلانی فارمولہ کے سب سے پہلے شکار وزیر اعظم، اس کے بعد 2 وزراء، تو یہ تو عمران خان صاحب خود ملے ہوئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتانے کے لیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔